السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سرائکی یوٹیوب چینل۔ تو ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں تمام اولیاء کرام کے بارے میں واقعات و حالات۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت اویس کرنی کے بارے میں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ایک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے تابعین میں سے ہیں، اور جس کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کی مانند ہوں گے، اویس علیہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف اس طرح کی۔ تو آپ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے ربیہ و مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ و مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کبھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرا دیدار سعادت ہو گیا ہے، اور وہ مجھے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور وہ ضعیف و نابینا بھی ہیں۔ اویس شطرانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیران کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ کیا خوب قسمت پائی ہے حضرت اویس کرنی۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے
اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آباد سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ چنانچہ عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچو دیکھا حضرت اویس کرنی نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں، اور فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ میں عبداللہ ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنا اصلی نام بتائیے، آپ نے جواب دیا اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اپنا ہاتھ دکھائیے، انہوں نے جب وہ ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر نے دست بوسی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچایا، کرامت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کیا آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرمائیں، شاید وہ کوئی شخص دوسرا ہو سکتا ہے میں نہ ہوں جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جس شخص کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہیں۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا اے عمر تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے، کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کرے گا تو میں سرور دو عالم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اس طرح آپ مشغول دعا تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے۔ جب آپ نے سوال کیا آپ نے دونوں افراد آ گئے تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا تو اس وقت تک لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو نگری کے تو ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت لے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو رابیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مغفرت فرما دیا۔ اور جب حضرت عمر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر دیدار نبی سے مشرف ہوئے تو بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابر و کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ سے جواب معذور رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا تھا؟ آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے تمام دندان کیوں نہیں توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اس طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ دیے تو اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ وقت پر رکھتے طاری ہو گیا اور یہ انداز ہو گیا کہ پاس ادب حق کا یہی ہوتا ہے کہ گو حضرت اویس کرنی دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع کے رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کرتا رہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو بخش دے
اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخری حاصل ہوگی، اور اگر نہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت اویس نے فرمایا کہ بس خدا کے علاوہ کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے، کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا ماغز ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کو جو چیز چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا، یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ دونوں واپس ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں راز آخرت کے فکر میں لگا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کرنی کی عظمت جاگزی ہوئی، جب مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکون پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف ہردم بن حیان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حیان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تو اشتیاق زیادت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ ماشاءاللہ اللہ علیہ۔